رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانچوں نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے دروازے کے سامنے ایک گہری نہر بہتی ہو اور وہ اس میں 5 وقت نہایا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے اس شخص کے بدن پر ذرا میل بھی نہیں رہے گا، اسی طرح جو شخص 5 وقتوں کی نماز پابندی سے پڑھے گا اس کے سارے گناہ دھل جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول وقت میں نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے شب معراج میں جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا، خیرات کا ثواب 10 گنا ملتا ہے اور قرض دینے کا ثواب 18 گنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک قرض ادا کرنے کے وعدے کا وقت نہ آیا ہو، اس وقت تک اگر کسی غریب کو مہلت دے تو ہر روز ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اس قرضے کے برابر خیرات دے دی، اور جب اس کا وقت آ جائے اور پھر مہلت دی تو ہر روز ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اس سے دگنا خیرات کر دیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن مجید کا 1 حرف پڑھتا ہے تو اس کو 1 حرف پر 1 نیکی ملتی ہے، اور نیکی کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے بدلے 10 حصے ملتے ہیں، اور اس میں الف لام میم کو 1 حرف نہیں کہتے بلکہ الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف اور میم 1 حرف۔ اس حساب سے ان تینوں حرفوں پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ حدیث شریف میں ہے، تم میں سے کوئی بھی اپنے پروردگار سے جس وقت بھی گفتگو کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ قرآن مجید پڑھے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنا گویا اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنا ہے۔ لوگوں میں زیادہ مالدار وہ ہیں جو قرآن کے اٹھانے والے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رکھا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بہت آتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھو۔ وہ چلا گیا اور پھر نہیں آیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ملے اور دوبارہ نہ ملنے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب میں عرض کیا، میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں وہ چیز پا لی جس نے مجھے عمر کے دروازے سے بے نیاز و بے پرواہ کر دیا، یعنی قرآن مجید میں ایسی آیت مل گئی جس کی برکت سے میری نظر مخلوق سے ہٹ گئی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو گیا۔ تمہارے پاس دنیا کی ضرورت لے کر آتا تھا، اب آ کر کیا کروں؟ غالباً اس سے مراد اس قسم کے مضامین ہوں گے جو اس آیت میں مذکر ہیں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، یعنی تمہاری روزی آسمان ہی میں ہے اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بھی آسمان میں ہی ہے، یعنی تمہاری روزی وغیرہ سب کاموں کا بندوبست ہمارے ہی دربار سے ہوتا ہے، پھر دوسری طرف متوجہ ہونے سے کیا فائدہ۔